ان جوانوں کو خدا ماتمی دستوں کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ آج کی رات بہت بڑی رات ہے، سر پہ قرآن رکھ کر تم نے ابھی ابھی عمل کیا ہے، پر تمہیں کیا یہ بھی پتا ہے کہ جو قرآن تھا اس پہ ضربت لگا دی گئی ہے؟ ہاتھ جوڑ کر معافی میرے مولا، کمی رہ جائے تو معاف کرنا۔ مولا دنیا میں کوئی خطیب، کوئی ذاکر نہیں ہے جو تیرے مصائب کو پیش کر سکے۔ علی ابن ابی طالب نے وہ 8 باتیں جو اپنے لیے بیان کی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا کا مظلوم ترین شخص علی ابن ابی طالب ہے، مظلوم ترین شخص۔ اتنا ظلم ہوا ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مصائب سننے کو بے چین ہو رہے ہو نا؟ تمہیں آج سب کو پرسہ دینا ہے، آج زہرا کو پرسہ دینا ہے ان کے شوہر کا، حسنین کو پرسہ دینا ہے ان کے بابا کا، آج رسول خدا کو پرسہ دینا ہے علی بن ابی طالب۔ تھوڑی دیر کا وقت ہے، ہنسنے میں اپنی رات خراب مت کرنا، دوستوں سے گفتگو کرنے میں اپنی رات ختم مت کرنا، مسجد کے کسی کونے میں، امام بارگاہ کے کسی کونے میں بس اتنا کہنا، اے بی بی زینب تجھ پہ سلام ہو، اے بی بی ام کلثوم آپ پہ سلام ہو۔ کچھ نہ یاد آئے تمہیں، اگر کوئی خطیب کی روایت نہ آئے تمہارے ذہن میں، تو بس اتنا سوچنا کہ علی لیٹے ہوئے ہیں، سامنے سب آ کے مل مل کے جا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ سید سجاد سے سائل نے سوال کیا، مولا تیرا صبر بڑا، مولا یہ بتا تیرے بابا کا صبر بڑا یا تیرے دادا کا صبر بڑا؟ سید سجاد رو کے فرماتے ہیں میرے دادا کا صبر بڑا۔ سائل کہتا ہے مولا تیرے دادا کا صبر کیسے بڑا ہو گیا جبکہ عباس کے بازو تیرے بابا نے اٹھائے، قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے تیرے بابا نے جمع کیے، علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل تیرے بابا نے نکالا، علی اصغر کے گلے سے تیر تیرے بابا نے کھینچا۔ مولا یہ بتائیں پھر علی کا صبر حسین کے صبر سے بڑا کیسے ہو گیا؟ سید سجاد بڑی دیر تک روتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد فرماتے ہیں تو نے انصاف نہیں کیا، میرے بابا کی زندگی کی 2 بڑی مصیبتیں آئیں تو صحیح مگر میرے بابا کے زندگی کے بعد آئیں۔ سائل کہتا ہے مولا وہ کیا فرمایا؟ میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ میری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں اس کے سامنے چھینی جائے، یہ مصیبت آئی تو صحیح مگر بابا کی زندگی کے بعد آئی۔ میرا بابا نہیں چاہتا تھا کہ شہداء کی گردن ان کے سامنے کاٹی جائے، یہ مصیبت بھی آئی مگر میرے بابا کی زندگی کے بعد آئی۔ شام غریبہ آسمان کربلا نے جو سب سے بڑی مصیبت دیکھی وہ یہ تھی کہ لیلا کے سامنے اکبر کی گردن کاٹ دی گئی، فروا کے سامنے قاسم کی گردن کاٹ دی گئی، رباب کے سامنے دوبارہ علی اصغر کے لاشے کو زمین سے نکال کر سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد گریہ کرنے کے بعد خاموش ہو کے فرماتے ہیں مگر انصاف کر، مگر انصاف کر، میرا دادا زندہ تھا، میری دادی کی پسلی ٹوٹ گئی۔
مولا زندہ تھا، محسن پہ محسن میرا شہید ہو گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ یہ علی کی زندگی کی بڑی مصیبتیں ہیں، اسے ذرا نزدیک سے سمجھنا تاکہ مصائب سمجھ سکو۔ میں نے جناب سید عالمیان کی شہادت میں جملہ پڑھا تھا، پھر دوہرا رہا ہوں۔ امام حسن نے کسی خطیب سے عالم خواب میں کہا تو میرے مصائب نہیں پڑھتا؟ وہ کہتا مولا تیرے سارے مصائب پڑھتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں بتا تو کیا مصیبتیں پڑھتا ہے؟ وہ خطیب کہتا ہے مولا میں یہ مصائب پڑھتا ہوں کہ تیرے جنازے پہ تیر لگے، میں یہ مصائب پڑھتا ہوں کہ تیری میت جا کے واپس آئی، میں یہ مصائب پڑھتا ہوں تیرے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے۔ امام فرماتے ہیں مگر تو وہ مصیبت نہیں پڑھتا جو حسن کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت۔ وہ کہتا مولا آپ ہی فرمائیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں میں 7 برس کا دیکھ رہا تھا، میری نظروں کے سامنے دروازہ جلایا جا رہا تھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میں 7 برس کا دیکھ رہا تھا، میری ماں کی پسلی ٹوٹ گئی۔ میں 7 برس کا دیکھ رہا تھا، دروازے کے اس طرف میرا بابا گلے میں رسی۔ میں علی کے مصائب پڑھ رہا ہوں، میں تمہارے سامنے علی ابن ابی طالب کی مصیبت پڑھ۔ میں 7 برس کا دیکھ رہا تھا، میرے بابا کے گلے میں رسی تھی۔ میں نے دیکھا دھیرے دھیرے میری ماں زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتی ہے، میں نے دیکھا میری ماں سے اٹھا نہیں جا رہا۔ یا علی کہہ کے زہرا کھڑی ہوئی، دھیرے دھیرے ہاتھوں کو اٹھایا، سامنے علی کھڑے تھے، دھیرے سے علی نے ہاتھوں کو جوڑا، اے رسول کی بیٹی بد دعا نہ کر، تیرے بابا سے وعدہ کیا ہے۔ جزاکم اللہ۔ خدا تمہاری اس آواز گریہ کو سلامت رکھے۔ یقین جانو مجلس میں تمہارا رونا، مجلس میں تمہارا رونا دیکھ کر میں نے جو روایت پڑھی ہے وہ سنا رہا ہوں۔ مجلس میں تمہارا رونا دیکھ کر سید سجاد کوہنیوں کے بل زمین پر جھک جاتے، اپنی گردن اٹھا کر تمہارے گرتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کے کہتے چاہنے والے تو نے تو خطیب سے روایت سنی ہے، میرے اکبر کو گرتے ہوئے نہیں دیکھا، میرے قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے نہیں دیکھے۔ جزاکم اللہ۔ بس 2 منٹ دینا مجھے، 2 منٹ، مجلس تمام ہے، جا کے روزے میں پرسہ دینا۔ میں وعدہ کرتا ہوں مجھے اس منبر کی قسم ہے میں لباس نہیں پہنوں گا، میں یہ امامہ نہیں پہنوں گا اگر تم نے خلوص سے علی سے بس یہ کہہ دیا مولا، مولا تجھے تیرے بیٹے کا پرسہ، اور اپنے مولا کے بیٹے سے چلتے ہوئے بس یہ کہہ دینا میرے مولا تجھے تیرے بابا کا پرسہ۔ تم دعا نہیں بھی مانگو گے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ شب شہادت منا رہے ہو، یہ گریہ یہ آوازیں یہ اس لیے ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ 2 بہنیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا کے گریہ کر رہی ہیں۔
لو میں تمہیں مصیبت کے نزدیک لاتا ہوں۔ وہ لو علی مسجد میں داخل ہوئے، وہ لو علی نے اپنے قاتل کو خود اٹھایا، وہ لو علی نے اپنی نماز ادا کی۔ بس مجھے قریب سے دیکھنا تھا کہ مصائب سمجھ سکوں۔ جب حملہ اوپر سے ہوتا ہے اور حملہ نیچے کی طرف ہو رہا ہو، تب تک حملے کی اتنی ہی طاقت ہوتی ہے جتنی طاقت سے کیا جائے، مگر جب حملہ ہوتے ہوئے نیچے کا کوئی شخص اوپر کی طرف آ رہا ہو تو حملہ دگنی قوت کا ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو۔ دیکھو گرتی ہوئی تلوار ہے، علی کا اٹھتا ہوا سر ہے۔ سنو، 3 سر ہیں، 3 سر، سننا، 3 سر ہیں جن پر جب ضرب لگی وہ اپنی جگہ ہل کر رہ گئے۔ میں کیسے سمجھاؤں تمہیں؟ پہلا سر علی کا سر، دوسرا سر عباس کا سر، تیسرا سر زینب کا سر۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ سنو، 3 جسد ہیں، 3 میتیں ہیں جنہوں ہاتھوں سے نہیں اٹھایا گیا بلکہ ان کے لیے کوئی چیز، کوئی کپڑا استعمال کیا گیا۔ مجھے لگتا ہے مصائب کے اتنے جملے تمہارے لیے کافی ہیں۔ 3 انسانیت کی تاریخ میں ایسے زخمی ہیں جنہیں اٹھانے والے اپنے ہاتھوں سے نہیں اٹھا سکے۔ پہلا ان میں علی ابن ابی طالب ہے۔ حسنین نے کپڑے کے بیچ میں باندھ کے اپنے بابا کو اٹھایا۔ دوسرا قاسم ہے، تیسرے امام موسی کاظم ہے۔ جزاکم اللہ۔ وصیتوں کا دور شروع ہو گیا، سب کو بلایا۔ وصیت کی، حسن میرے لال، دین کی امانتیں تیرے سپرد ہیں، میرے لال دین کا خیال رہے۔ میرا مولا کہتا بابا، بابا کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوں گے مگر تیرے دین پہ آنچ آنے نہیں دوں گا۔ سب سے وصیتیں فرمائی، حسین کو قریب بلایا، میرے لال دین کی امانتیں تیرے سپرد ہیں، بابا قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اٹھاؤں گا مگر دین پہ ضرب نہیں آئے گی۔ اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالوں گا مگر دین پہ ضرب نہیں آئے گی۔ مگر بابا تیرا حسین تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ علی فرماتے ہیں لال پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ بابا کربلا کی زمین خریدوں نہ آنا ہو مت آنا، بابا خیمے لگاؤں نہ آنا ہو مت آنا، بابا اصحاب کی قربانیاں دوں نہ آنا ہو مت آنا، بابا عباس کے بازو اٹھاؤں نہ آنا ہو مت آنا، بابا اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالوں نہ آنا ہو مت آنا، بابا قاسم کے لاشے کے ٹکڑے اٹھاؤں نہ آنا ہو مت آنا، بابا اصغر کی قبر بناؤں نہ آنا ہو مت آنا۔ مگر بابا خیمے کے چلنے کے بعد